زانی مردوں کی شرمگاہوں کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا، پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو کاٹیں گے، اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں میں آگ کے انگارے بھر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے زنا کیا ہے اور اس کا انجام۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، کل میرے چینل پر 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے۔ آئی نو یہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میرے ذریعے سے کوئی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ نمبر 2، آپ سب ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن لائک اور کمنٹ نہیں کرتے۔ آپ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، یہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زنا کیا ہے؟ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری یعنی صحبت کرے جو اس کے نکاح میں نہیں ہے، زنا کہلاتا ہے۔ صرف ساتھ صحبت کرنے کو ہی زنا نہیں کہتے، بلکہ غیر محرم کو دیکھنا، آنکھوں کا زنا، غیر محرم کو چھونا، ہاتھوں کا زنا اور اسے سوچنا بھی زنا ہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک، اور زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یعنی سزا کے بغیر کبھی نہ معاف ہونے والا گناہ۔ غیر محرم سے زنا کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن اپنے محرم رشتوں سے زنا کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم اس ویڈیو میں زنا کی 2 بڑی قسموں کے بارے میں بات کریں گے، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کا آپس میں زنا۔ نمبر 1، غیر شادی شدہ افراد۔ زنا یعنی مکمل صحبت کرنے والے دونوں افراد اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاو وطن کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، شادی شدہ افراد۔ زنا یعنی مکمل صحبت کرنے والے دونوں افراد اگر شادی شدہ ہوں تو دونوں کو ایک کھلے میدان میں رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا۔ اگر زنا کرنے والا مرد شادی شدہ اور عورت کنواری ہو تو مرد کو رجم کی سزا ملے گی اور عورت کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت شادی شدہ اور مرد غیر شادی شدہ ہوگا تو عورت کو رجم اور مرد کو 100 کوڑے اور جلا وطن کیا جائے گا۔ صرف اسی طرح یہ قیامت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ روایات بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، یعنی زنا کرنے والا کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب تو شرعی سزائیں ہیں، لیکن زنا کرنے والے کو معاشرہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک زانی اور زانیہ ایسے شرمناک کام کو کرنے سے پہلے اس بات کا تصور تو کریں کہ اگر ان کو اس کام کے کرتے ہوئے اس کے باپ، خاوند یا بھائی میں سے کسی نے دیکھ لیا تو اس وقت ان پر کیا گزرے گی، پھر اس غریب خاوند پر کیا گزرے گی، اور اس زانیہ کے باپ اور بھائی کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا انہیں وہ دن یاد نہیں جب ظالموں سے ان کے ظلم و ستم کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اپنے لیے کسی کو دوست اور مددگار نہ پائیں گے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں پوشیدہ رکھا، لیکن اللہ تو ان کے حال اور برے کاموں سے پوری طرح آگاہ ہے، اور بے شک وہ حقوق العباد میں سے ایک ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا،
اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس پر عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کر لے۔ یہ سورۃ الفرقان کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہم میں صالح لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب آ جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کے الٹ دینے کا حکم دیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بستی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوا کہ صحیح ہے، مگر میری نافرمانی ہوتے ہوئے وہ دیکھتا رہا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ ہر اس شخص کے ذمہ ہے جو ناجائز بات کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو ٹوکنے کی قدرت رکھتا ہو تو ضرور ٹوکے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا اور زنا کو ہوتے ہوئے دیکھنے والا یا جاننے والا برابر شریک ہیں۔ تو ہمیں اس عمل سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے عزیزوں و اقارب کو بھی اس غلیظ فعل سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی زانی اور زانیہ اپنی دنیاوی سزا لیے بغیر مر گیا تو قیامت میں دردناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی مردوں کی شرمگاہوں کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا، پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرمگاہوں کو کاٹیں گے۔ پیاس کی شدت سے وہ چیخیں گے اور کہیں گے، ہمیں پانی پلا دو۔ پھر ان کو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جس کے پینے سے زانیوں کی آنتڑیاں کٹ کٹ کر ان کے پخانے کے رستے سے باہر گر پڑیں گی، اور یہ عمل ان کے ساتھ عرصہ دراز تک دہرایا جائے گا، اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں میں آگ کے انگارے بھر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ، ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھ، ہمیں ہدایت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ لوگ زنا کی مزید اقسام یا زبردستی زنا کرنے کی سزا یا جانور سے بدفعلی کرنے کی سزا یا زنا کی کفارے جیسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، کیونکہ میں نیکسٹ انہی ٹاپک پر ویڈیو بنانے والی ہوں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔